مالک آپ کو سلامت باکرامت فرمائے۔ ایام امیر المومنین چل رہے تھے تو میرا دل ہے کہ آج بھی سرکار پہ ہی مجلس پڑھی جائے، اور انشاءاللہ پھر آنے والے ایام میں مولا امام زمانہ بادشاہ پہ کوشش کروں گا کہ اس عنوان میں بھی مولا کو ساتھ ہی لے کر چلوں۔ ارشاد ربانی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اے میرا حبیب، خدا وہ ذات ہے جس نے آپ کو دین حق کے لیے رسول بنا کر بھیجا تاکہ آپ ہدایت کریں لوگوں کی۔ آج میرا دل ہے کہ میں آپ کو حق پہ مجلس سناؤں کہ حق کیا ہے، اور 12-14 آیتیں ہیں قرآن میں حق کی، اور 14 ہی حق ہیں۔ کوشش کروں گا کہ کوئی 5-6 آیتوں کی تعویل، تفسیر، درایت، روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اب اس آیت کا تعلق مولا امام زمانہ کے ساتھ بھی ہے اور امیر المومنین کے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا، لدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، بلکہ اس رسول جو مخصوص ہے سرکار رسالت کے ساتھ، کیوں بھیجا دین حق کے لیے رسول کو؟ لیظہر دینہ علی الدین کلہ، تاکہ ہمارا دین کائنات عالم کے ہر دین پر ظاہر ہو جائے۔ امام صادق کا زمانہ تھا، پوچھا گیا مولا آج بھی مسلمانوں سے زیادہ اغیار کی تعداد ہے، اللہ جو کہتا ہے میں نے رسول کو دین حق کے لیے بھیجا، لیکن دین حق جو ہے تمام دینوں پہ غالب دکھائی نظر نہیں دیتا۔ فرمایا اس کا تعلق ہمارے قائم سے ہے، جب وہ ظہور کرے گا تو دین غالب آ جائے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ دین حق، اللہ نے دین کو حق کہا ہے۔ حق ہے کیا؟ سب سے پہلے تو رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ حق کیا ہے، اور یہی سوال کسی صحابی نے رسول سے کیا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ اتنی روایت تو آپ نے سنی ہے، یہ حدیث سنی ہے کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ میں اگلی بھی پڑھنا چاہتا ہوں، رسول نے ایک دعا بھی مانگی تھی، فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اللہ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، بس اتنی توجہ چاہیے سی۔ فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، مالک حق کو ادھر موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے۔ اب حق کا یہ حق بنتا ہے جدھر علی ہو ادھر حق کو جانا چاہیے۔ اب میں نے پہلی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا دین جو ہے یہ حق ہے، تو پھر دین کا حق یہ ہے جدھر علی ہو ادھر مڑ جائے۔ میں زیادہ تشریح مانی بھی کر ہی نہیں سکتا حسین بھائی، بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے عنوان کو جو ہے نا اسی وقت میں جم کر دوں، مولا کے ساتھ بھی اور امیر المومنین کا حق بھی بیان ہو جائے۔ اب پہلی چیز کیا ہے؟ دین حق۔ اچھا، لوگ کوشش کر رہے ہیں علی سے روگردانی کی، دین کے کسی نہ کسی رکن میں علی کو نکالنا چاہتے ہیں۔ بھائی کوئی بھی آپ فروعات دین دیکھ لیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ویسے تو امام رضا کا فرمان ہے وَبِالْإِتْمَامِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْجِهَادِ وَالْحَجِّ وَتَوْفِيرُ الْفِيَا، فرمایا وہ حج نہیں ہوتا جس میں امام نہ ہو، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی جس میں امام نہ ہو، وہ جہاد نہیں ہوتا جس میں امام نہ ہو، وہ بالامام اتمام الصلاۃ، وہ نماز نہیں ہوتی جس میں امام نہ ہو۔ اللہ، اب ہر چیز کے لیے اب دین کا رکن ہے نماز، تو یہاں پہ تو پورا دین ادھر جا رہا ہے جدھر علی ہے۔ اگر وہ علی تیری نماز کے کسی رکن میں، یا وہ نماز دین کا رکن ہے اس میں آ جائے تو پھر حیرانی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ پورا دین علی کی طرف ہے۔ دین حق۔ اور دوسرے آیت پڑھتے ہیں، حق کیا ہے؟ ولایت حق۔
میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. فرمایا کہ جب سنتے ہیں اس پیغام کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اپنے رسول پہ، تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو جو پہچان لیا. دو طرح کے رونے ہوتے ہیں، ایک خوشی کا رونا ہوتا ہے اور ایک منافقت کا رونا ہوتا ہے. غمی کا تو چلو ہوتا ہی ہے، لیکن ایک خوشی کا اور ایک منافقت کا رونا. جب اعلان غدیر ہوا نا تو سلمان کی آنکھوں سے آنسو نہیں، سامن کے بادل بن کے بہ رہے تھے. لوگوں نے کہا سلمان تجھے علی کی ولایت کی خوشی نہیں ہوئی، رو رہا ہے تو؟ اس نے کہا میرا رونا اور رونا ہے، تمہارا رونا اور رونا ہے. اللہ مولا سلامت رکھے. میرا رونا اور رونا ہے، تمہارا رونا اور رونا ہے. اب اس منظر کو اللہ نے دیکھا تو فرمایا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو جو پہچان لیا ہے. تو پتہ چلا ولایت بھی حق، دین بھی حق. دو آیتیں ہو گئی. اب تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، اور یہ بھی غدیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ کسی منکر نے کہا تھا رسول اللہ سے، ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اگر علی حق ہے پروردگار تو پھر آسمان سے پتھر کا نزول ہو اور مجھے ہلاک کر دے، مجھے مار دے. بس یہ اس نے دعا مانگی تھی آنے واحد سے پہلے، اللہ نے پتھر دے کے زمانے میں اعلان کر دیا اور میں تو دیتا ہی علی کے نام پہ ہوں، کوئی رحمت مانگے یا عذاب مانگے. اللہ درود پڑھے مل کے بابا. ہے میرے پاس. اب پتہ چلا ان کان ھذا ھو الحق. اچھا سرکار کے صحابی چونکہ رسول اللہ کے صحابی تھے، بڑے عجیب سوال کرتے تھے. اب اس نے تو سوال کیا اللہ سے، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمانوں سے کوئی پتھر نازل ہو اور مجھے قتل کر دے، مجھے مار دے. اللہ نے بھیج دیا. اب سارے صحابی اکٹھے ہو کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ قرآن میں اللہ یہ نہیں کہتا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جہاں پہ آپ ہوں وہاں پہ عذاب نہیں آتا، آپ کے ہوتے ہوئے بندہ مر گیا. کیوں؟ حق بندہ تھا. اس سے پہلے کہ رسول اللہ جواب دیتے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا میرے حبیب سے کہہ دیجئے کہ بات علی کی ہے تو جواب جلی دے گا. جو صاحب عقیدہ بیٹھے ہیں پہنچ جانا چاہیے، میرے ساتھ سفر کرے. اگر بات علی کی ہے تو جواب جلی دے گا. اللہ نے قرآن کی آیت بھی نازل کی، فرمایا اے میرا حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جہاں پہ آپ ہوں وہاں پہ عذاب نہیں آتا، اس میں شک والی بات نہیں. لیکن میں نے قرآن میں یہ بھی تو کہہ رکھا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. علی جب بھی لڑا ہے تو میرے لیے لڑا، بدر میں میرے لیے لڑا، احد میں میرے لیے، حنین میں میرے لیے، خندق میں، خیبر میں. کوئی بھی اسلام کی ایسی جنگ نہیں جس کا فتح کا صحرا علی کے سر پر نہ ہو. فرمایا علی بندہ ہو کے اللہ کا دشمن نہیں چھوڑتا، میں اللہ ہو کے بندے کا دشمن کیسے چھوڑ دوں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ بندہ ہو کے اللہ کا دشمن نہیں چھوڑتا، میں اللہ ہو کے بندے کا دشمن کیسے چھوڑوں؟ تو پتہ چلا دین بھی حق، ولایت بھی حق. یہ جو کائنات خلق ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو کلمہ ہے نا وَقَوْلُهُ الْحَقِّ، یعنی میں نے جو کائنات بنائی ہے یہ کلمہ کن کے ساتھ بنائی ہے، اور جو کلمہ کن ہے وَقَوْلُهُ الْحَقِّ یہ قول بھی حق ہے. یعنی جس کے ساتھ خلقت بنائی گئی وہ بھی حق، اور حق کا حق یہ ہے کہ جدھر علی ہو ادھر مڑ جائے. اور ایک اور آیت پڑھتا ہوں آپ کی تبع ضیافت ایمانی کے لیے. قرآن میں ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ،
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں موت جب بھی آتی ہے حق کے ساتھ آتی ہے. اچھا، موت جب بھی آئے حق کے ساتھ آتی ہے. اب آپ فیصلہ کر کے مجھے بتائیے گا کہ مرنے والا کوئی بھی ہو، بلکہ سرکار امیر المومنین کی حدیث ہے جناب حارث حمدانی کو، فرمایا یا حارو حمدان من یمت یارانی او مؤمنا او منافقا، مرنے والا اس وقت تک مار ہی نہیں سکتا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. اب قرآن بھی کہہ رہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت جب بھی آتی ہے حق کے ساتھ آتی ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اور لوگوں تم علی کے بغیر جی تو سکتے ہو مگر مر نہیں سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اور دیکھ لے جو علی کے دیوانے ہوتے ہیں، علی کے مستانے ہوتے ہیں، انہیں موت مار ہی نہیں سکتی. اور ان کا تو اپنا فرمان ہے الموت یخاف منا، موت تو ہم سے ڈرتی ہے. لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت ہم سے ڈرتی ہے. اور اسی لیے شہزادے سے مولا نے پوچھا تھا کہ کیف وجدت الموت، موت کو کیسا پایا یا کیسا پائے گا؟ فرمایا احلا، ایک حلو ہوتا ہے، ایک صفت احلا ہے، یعنی شاہد سے بھی زیادہ میٹھی. اصل میں ہمیں لوگوں نے موت سے ڈرایا ہوا ہے. ایک بات کہتا چلوں اگر آپ کی اجازت ہو تو، آپ کی طبع ضیافت ایمانی کے لیے ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں. یہی بات علامہ ہلی کے زمانے میں ہوئی تھی. لوگوں نے کہا جب انسان مرتا ہے نا، موت آتی ہے تو جیسے انسان کا جو روح ہے، جیسے ایک مخمل کا کپڑا ہو، خاردار ٹہنی پہ رکھا جائے پھر اسے کھینچا جائے، جو حالت اس کپڑے کی ہوتی ہے انسان کی روح کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. ہلی نے جب یہ بات سنی تو امیر المومنین کو استغاثہ کیا، مولا کیا مومن کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جب دنیا سے جاتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اقرأ سورۃ اليوسف، فرمایا سورہ یوسف کی تلاوت کر. ہلی نے قرآن کھولا، ایک مرتبہ سورہ یوسف، دو مرتبہ، 40 مرتبہ پڑھی، پھر استغاثہ کیا. مولا میں نے سورہ یوسف تو پڑھی ہے، مجھے اشارہ نہیں ملا. فرمایا خواب میں علی ہے، فرمایا میرے سامنے قرآن پڑھ. کیا نصیب ہے ہلی کا کہ قرآن کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. پڑھ. اب اس نے سورہ یوسف پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہ پہنچا نا کہ جب چاقو دیے گئے تھے عورتوں کے ہاتھ میں، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. فرمایا رک، بتا تجھے مذہب اہل بیت کا عالم ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہا مولا قرآن میں اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جب جناب یوسف کو گزارا گیا تھا، عورتوں کے ہاتھوں میں چاقو دیے گئے تھے، ادھر سے ایک تشت میں فروٹ رکھے گئے تھے اور یوسف سے کہا گیا تھا کہ گزرو ان عورتوں کے سامنے سے. بس جیسے جناب یوسف گزرے تھے، عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. بس یہ بات کی ہلی نے علی مولا نے فرمایا بس یہاں پہ رک جا. وہاں پہ ایک یوسف عورتوں کے سامنے سے گزرا، عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن احساس نہیں ہوا جب مومن دنیا سے جاتا ہے ہم 14 فخر یوسف آئے ہوتے ہیں، مومن ہمارے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، موت کا احساس ہی نہیں ہوتا. اور علی والوں کو تو ویسے موت مار ہی نہیں سکتی. جناب سلمان کی روایت میں نے پڑھی ہے، کتاب کا نام ہے شجر طوبہ، اس میں دیکھ لیجئے گا، یہ حوالہ اگر نہ ہو تو میں کتاب لاؤں گا. اس میں لکھا ہے کہ مولا امیر المومنین نے مدینے میں نماز پڑھائی اور سلمان تھے مدائن میں. تو سرکار نے نماز کے بعد ہی لوگوں کو پرسہ دے دیا، اعظم اللہ اجورکم بمصائب سلمان. ابھی سلمان دنیا سے گیا نہیں، کیونکہ جس نے موت دینی تھی وہ جانتا تھا آج سلمان کی باری ہے. آئے ہائے. اسی لیے صبح کی نماز کے وقت ایک بات آ گئی ہے اور آئی میں ٹال ہی نہیں سکتا. سرکار نے جناب قمبر سے کہا، قمبر جی مالک ممبر، میرا رہوار لا. فرمایا تیرے بھائی نے آج دنیا سے چلے جانا ہے تیرا دل سلمان کے پاس جانے کے لیے؟ مولا اگر آپ مجھے لے جائیں تو سلمان
کہ جنازے پہ میں جانا چاہتا ہوں آپ کے. سرکار نے فرمایا میرا دلدل. قمبر نے دلدل سجایا, مولا کی بارگاہ میں لائے. امیر المومنین سوار ہونے لگے. اب جو علی کی ولایت دل میں رکھتے ہیں, میں جملہ ان کے لیے کہنے لگا ہوں. قمبر نے دونوں ہاتھ رکاب میں رکھے. علی مولا کا پہلا قدم رکاب میں, قمبر کے ہاتھوں پہ مولا کا قدم آیا. قمبر نے مولا کے قدموں کو چوما. علی نے مڑ کے دیکھا, کیوں چومے؟ کہا مولا آپ اس لائق ہیں کہ آپ کے قدم چومے جائے, دوسرا میں نے اپنی جنت کو پکا کیا. سرکار مسکرا کے فرمایا اگر جنت کی بات تھی تو میرے دلدل کے کیوں نہیں چومے؟ اللہ اکبر یار, مولا اسے دے یار, مالک ان چہرے پہ سلامت رکھے. نعرہ بندہ تھا. اس کام میں بھی سبقت کیا کرو, ٹھیک ہے نا. علی کے لیے سوچنا نہیں, شک نہیں کرنا. ہاں, بلکہ رسول اللہ کا زمانہ تھا حسین بھائی کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اونچی آواز میں دعا مانگ رہا ہے. بھائی جان مجھے آپ کا نام نہیں آتا, وگرنہ آپ کا نام بھی لیتا. اچھا, ان کا تو نام ہی کافی ہے. تو اونچی آواز میں نا دعا مانگ رہا ہے, یا رب آتن الجنہ آتن الجنہ, پروردگار مجھے جنت عطا کر, مجھے جنت عطا کر. پاک رسول اٹھے اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا حل توالینا, کیا ہماری ولایت دل میں رکھتا ہے؟ کہتے مولا قد خالط لحمی و دمی, مالک میرے خون میں رچی بسی ہے. رسول مسکرا کے فرماتے ہیں واللہ انک اذن فی الجنہ, پھر تو جنت میں تو رہتا ہے, مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جاگ کے یار, جاگ کے جنہیں مولا نے ہاتھ دیے ہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. جو نعرے میں شبکت کرتا ہے وہ جنت جانے میں بھی شبکت کرے گا. یا علی علی, مولا آپ کو سلامت رکھے. کہتا مولا قد خالط لحمی و دمی. شیخ صاحب کوشش کر رہے ہیں مادی بھائی آپ سے, لیکن آپ نے ان سے پیچھے نہیں رہنا, میں رواج پوری کروں اور پھر آپ کا ذمہ ہے. فرمایا انک اذن فی الجنہ, تو جنت میں تو رہتا ہے, جنت مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہاں اللہ سے مانگنا ہے تو پھر یہ مانگ, واللہ لا یخرجک من الجنہ, اللہ تجھے جنت سے نہ نکالے. سائر حیرانوں کو کہتا مولا جنت میں پہنچ کے بھی بندہ نکل سکتا ہے جنت سے؟ فرمایا تیرا بابا آدم جنت سے نہیں نکلا. کہتا مولا پھر کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بندہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی جنت سے نہ نکلے. امیر المومنین سامنے تشریف فرماتے, رسول اللہ نے اشارہ کر کے فرمایا ایاک والریب, ایاک والریب, علی میں شک نہ کرنا وگرنہ جنت سے نکل جائے گا. اور آپ کو سننا یا علی. اب امیر المومنین مدینے سے چلے ہیں, مدائن, وجاءت سکرۃ الموت بالحق, بات یاد ہے نا, موت جب بھی آتی ہے حق کے ساتھ آتی ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, سرکار چلے. جناب زرارہ خادم ہیں سرکار سلمان کے, کہتے میں نے دیکھا کہ اچانک بستر پہ تھے. فرماتے کیا ہوا؟ اگر تو دوسری یا تیسری مرتبہ آ گیا ہے, میں نے کہا جب تک میرے مولا علی نہیں آئیں گے میں تجھے اپنی روح نہیں دوں گا. اللہ اکبر. ذرا نے کہا میں نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا, کس سے سلمان باتیں کر رہا ہے؟ سلمان نے کہا, ذرا نے کہا سرکار یہاں پہ تو کوئی مجھے دکھائی نہیں دیتا, اور آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں, کون دوسری تیسری مرتبہ آیا ہے؟ سلمان کہتے زرارہ وہ اسرائیل آیا تھا, کہہ رہا تھا آج آپ کا وعدہ ہے, میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں, اور میرا دل ہے کہ جب تک میرے مولا نہ آئے میں دنیا سے نہ جاؤں. آپ میں ہر مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ خواہش رکھے, اور یہ سنت رسول ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا اللہم لا تمتنی حتی ترا یعنی علی, پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی نہ دیکھ لوں. یہ رسول کی خواہش ہے, جو نبی کے امتی بیٹھے ہو, اور اس حدیث کا حوالہ تو میں اغیار کی کتب سے بھی دکھا سکتا ہوں. رسول کی خواہش ہے اور دعا ہے اللہم لا تمتنی حتی ترا یعنی علی, پروردگار مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی نہ دیکھ لوں. سلمان چونکہ صحابی رسول ہے, رسول کی سنت پہ عمل کر رہا ہے, اور اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ میں جب تک میرا مولا نہ آئے. اور اسرائیل نے کہا سلمان تو جانتا ہے, تو تو سلمان ہے, سلیمان سلمان کی تصغیر کو کہتے ہیں. تصغیر کہتے ہیں جیسے حسن کی تصغیر حسین,
اور یہاں پہ تو کام ہی الٹا ہے، حسین بڑا ہے حسن چھوٹا ہے، حالانکہ حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، اور نام میں بھی اور کام میں بھی، حجت ہونے میں بھی حسن بڑا، اور حسین حسن کی تصغیر مادی بھائی، اسی طرح سلیمان سلمان کی تصغیر، یعنی جو سلمان سے چھوٹا ہو اسے سلیمان کہتے ہیں، اللہ، یعنی نام کی بات کر رہا ہوں، عہدے میں تو وہ نبی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے، عہدے کی بات نہیں، نام کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو سلمان سے چھوٹا ہو اسے سلیمان کہتے ہیں۔ اب جناب اسرائیل فرما رہے تھے، ادب سے نام لینا پڑتا ہے کہ چونکہ ایک دن ہماری بھی ملاقات ہونی ہے نا ان سے، تو سرکار اسرائیل جناب سلمان سے کہہ رہے تھے لینے آیا ہوں، اور سلمان میں تیرا احترام کر رہا ہوں چونکہ تو رسول و بطول کا محب ہے، محبت کرنے والا ہے، حبدار ہے، علی مولا کا بھی حبدار ہے، اس لیے میں تیرے پاس تیسری مرتبہ آیا ہوں، وگرنہ میں نے سلیمان جیسے نبی کو مہلت نہیں دی تھی کہ جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اور میں اس کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، آنکھیں اٹھا کے نبی نے میری طرف دیکھا اور کہا میں نے تجھے آج تک اپنی رعایا میں نہیں دیکھا، تو میں نے کہا تھا سرکار جو مجھے دیکھتا ہے پھر وہ رہتا کب ہے؟ وہ آپ کو سلامت رکھے، میں تھوڑا سا جلدی کر رہا ہوں، تو سرکار میں اسرائیل ہوں، آپ کی رعایا میں آیا ہوں اور آپ کو لینے کے لیے، کہا اچھا میں حجت خدا ہوں، نبی ہوں، ایسا ہے کہ بیت المقدس بن رہا ہے، جب یہ بن جاتا پھر آ جاتا، لیکن نہیں سرکار وعدہ ہے، چلو لینا بھی ہے تجھے تو ایسا ہے کہ مجھے اپنے بستر پہ جانے دے، کہا نہیں سرکار جہاں پہ کھڑے ہیں ایک سیڑھی نہ نیچے نہ واپس، میں نے نبی کی روح لے لی تھی، تیرا احترام کر رہا ہوں صرف سرکار محمد مصطفیٰ اور بطول اور علی مولا کی وجہ سے۔ جانے لگا، زرارہ کہتا ہے سلمان نے صدا دی واپس آیا، کہا اچھا ایسا ہے کہ میں آل محمد کا ماننے والا ہوں، ان کے دروازے سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا تجھے خالی نہیں بھیج رہا، میرا وعدہ جب میرے مولا آئیں گے تو تجھے زندہ ہو کر نہ دکھاؤں تو علی کی ولایت پہ ایمان کیا اللہ مولا آپ کو سلامت ہے۔ زرارہ کہتا ہے سلمان نے چہرے پہ کپڑا لیا، ان للہ و انا الیہ راجعون، دنیا سے چل بسے، 2 ساعتیں گزر گئیں اور میں رو رہا تھا کمرے میں، اچانک مجھے پتا چلا کہ امیر المومنین کی سواری آئی، میں نے دروازہ کھولا، علی مولا کے ساتھ کمبر بھی ہے، میں علی مولا کو لے کے اس حجرے میں داخل ہوا جس میں جناب سلمان محل استراحت تھا، بس جیسے ہی علی نے میرے مولا علی نے پہلا قدم رکھا، فقام سلمان علی مولا کے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا، علی نے دیکھا فرمایا داع الی موت، سلمان اپنی موت کی طرف پلٹ جا، لوگ کیا کہیں گے؟ اور یہ محبت تھی علی کی بھی، مولا نے غسل دیا سلمان کو، حالانکہ یہ کیسا عبد ہے سلمان کی جسے مولا غسل دے رہا ہو، اور یہ وہی من نیت والا مقام ہے، لا یغسل المعصوم الا المعصوم، معصوم کے علاوہ معصوم کو کوئی غسل نہیں دیتا، اللہ، یہ سلمان کا مقدر کہ جسے علی جیسی حجت غسل دے رہی، اور پھر کفن پہ جو عبارت لکھی آج تک زمانہ حیران ہے، اور فرمایا وفدت علی الکریم بغیر زاد بالقلب السلیم، اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم، یہ عبارت لکھ کے فرمایا کہ میں اس سلمان کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں پروردگار، اس کے پاس نہ کوئی زاد رہا ہے نہ کوئی عمل ہے، بس قلب سلیم لے کے تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں، کیوں دوسری اور کیوں کوئی چیز بھی ساتھ نہیں لے کر آ رہا، وجہ فرمایا اذا کان اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم، فرمایا جو بندہ کسی کا مہمان ہوتا ہے نا، مثلا میں مہمان ہوتا ہوں مہدی بھائی کا یا شیخ صاحبان کا، تو اگر میں کھانا اپنے گھر سے لے کر آؤں تو یہ ان کی توہین ہوگی کہ مہمان اپنا کھانا اپنے گھر سے لے کر آیا، فرمایا اس لیے سلمان کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں بغیر کسی ذات راہ کے، کیوں کہ اگر یہ کچھ لے کر آتا تو تیری کریمی پہ حرف آ جاتا، اللہ اکبر۔ اب وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت بھی جب آتی ہے تو حق کے ساتھ آتی ہے، اور حق کیا ہے؟ وہ مولا امیر المومنین ہے، یہی تو وجہ تھی کہ عمار یاسر جیسی
شخصیت کو رسول فرما رہے تھے کہ اگر آدم کی پوری اولاد ایک راستے پہ چلے اور میرا بھائی علی ایک راستے پہ چلے، فَاسْلُكْ بِمَسْلَكِ عَلِيٍّ فَإِنَّهُ يُرْشِدُ إِلَى الْحَقِّ، فرمایا علی والا راستہ نہ چھوڑنا، علی تجھے حق تک پہنچا دے گا۔ علی والا راستہ فَإِنَّهُ يُرْشِدُ إِلَى الْحَقِّ، کیونکہ حق تک وہی پہنچائے گا جو خود حق ہوگا۔ آؤ اب میں آپ کو حیران بھی کرنے لگا ہوں، اور میرا آج فضیلت بھی ہے، اور شاید اسی میں اختتام بھی کر دوں، آج تھوڑا سا مسائل لمبا پڑنا ہے، تو آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے جملہ اتنا بڑا قرآن کی آیت پڑھ کے کہنے لگا ہوں، اور میں نتیجہ دینے لگا ہوں کہ میں نے کہا 12-14 آیتیں ہیں حق کی، میں زیادہ آپ کو سنانا نہیں چاہتا، بس سورہ حج کی ایک آیت اور سنا کے آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ بھی بتا دوں قرآن بھی حق، علی بھی حق، دین بھی حق، موت بھی حق۔ اگر زیارت وارثہ کی طرف چلے جائیں یا زیارت آل یاسین کی طرف چلا جائیں، سرکار امام زمانہ کی زیارت میں ان الموت حق والبعث حق والنشور حق، ٹھیک ہے، موت بھی حق، والقبر حق، قبر بھی حق، یعنی یہ ساری چیزیں حق ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں زیارت میں کہ ان سارے مقامات پہ تمہاری ملاقات علی سے ہونی ہے، یہ ساری چیزیں حق ہے۔ اب سورہ حج کی آیت دیکھنا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور لوگوں جان لو میں اللہ بھی حق ہوں۔ اللہ اکبر، جب اللہ نے دیکھا دین بھی حق، ہر حق والی بات کا تعلق ہے علی سے، تو اللہ نے کہا میرا بھی تو تعلق علی سے ہے، اس لیے فرمایا ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ۔ میں نتیجہ دینے لگا ہوں جس کے دل میں علی کی میراث ہے، جاگنا اور دیکھنا میری طرف، اب رسول کی دعا کو یاد رکھنا۔ فرمایا اللہم اجر الحق حیث ما دار علی، فرمایا اے اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے۔ اب اللہ کہتے ہیں میں بھی تو حق ہوں، اب کیا اللہ بھی علی کی طرف مڑے گا؟ نہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں جب قیامت والا دن ہوگا، علی کے حقداروں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، فرشتے کہیں گے پروردگار علی کے موالی تو ہیں لیکن گناہ کرتے رہے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ فرمائے گا، ان کا فیصلہ علی کی طرف دیکھے گا، اور اس وقت علی کی مشیت یہ ہوگی کہ مولا میرا ہر حلالی حقدار جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کہے گا میں نے تو پہلے اپنے ہاتھ کو حق کہا ہے، اب جدھر علی کا فیصلہ وہ اللہ کا بھی وہی فیصلہ۔ مولا آپ کو سلامت و کرامت فرمائے۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ داروں کہ شہادت امیر المومنین کے دن گزرے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں اور جانتا ہوں علی مولا کی شہادت کا پرسہ سب سے پہلے رسول کو دینا چاہیے، کیونکہ پوری زندگی رسول نے یہی کوشش کی، ہر جنگ میں میرے مولا علی بادشاہ کو بھیجنے کے بعد یہی خواہش رہی کہ بھیج رہے تھے خیبر میں، خندق میں بھی یہی، اپنی دستار دے کے خداوند متعال سے یہی دعا مانگی، مولا احد میں مجھ سے میرا چچا حمزہ لے لیا تھا، مولا میں علی کے بغیر جی نہیں سکوں گا، دعا یہی مانگ رہا ہوں میرے علی کو کچھ نہ ہو۔ پوری زندگی دعا مانگتے رہے۔ آپ تصور کرو اگر علی مولا رسول کی زندگی میں چلے جاتے، رسول نے دنیا میں رہنا ہی نہیں تھا، علی کی وجہ سے رسول جیتے رہے۔ اب علی دنیا سے چلا ہے، یہی جو حدیث میں نے آپ کو فضائل میں سنائی ہے کہ رسول دعا یہی مانگتے رہے، اللہم لا تمتنی حتی ترانی علی، مالک مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ عزیزانو آج عید کا دن تھا، 40 ہجری کو مسلمانوں کی بیٹیاں عید کرتی رہیں، علی کی بیٹیاں روتی رہیں۔ اللہ مان
اللہ مان عزیزانو، مولا کی شہادت، مجھے کہا ہے کہ آپ نے مولا کی شہادت پڑھنی ہے، بس ایک دو جملے مولا کی شہادت کے سن لو، اور اس کے بعد عید کے مسائل جو ہیں میں آپ کو دو جملے وہ سناؤں اور آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں۔ عزیزانو، جب ضرب لگی نا میرے مولا امیر المومنین کو، بیٹوں نے اٹھایا، مسجد کوفہ سے اٹھا کے گھر کی طرف لانے لگے نا، اور یہ پیغام تھا شریکت الحسین کا کہ غازی مولا کو کہ میرے بابا کو لانے میں دیر کر دی تو میں چادر پہن کے مسجد میں آ جاؤں گی۔ اچھا، یہی ہوں پیغام دیا۔ سینے پہ مولا حسن تھے، مولا نے جلدی کے ساتھ مولا حسن کو ہٹایا، تو میں جلدی کرو مجھے گھر لے چلو، کہاں میری بیٹیاں، کہاں مسجد۔ عزاداروں، بیٹوں نے اٹھانے کی کوشش کی، سارے بیٹوں نے مولا علی کو اٹھایا، کہیں سے مولا حسن نے پکڑا، کہیں سے غازی نے اٹھایا، کہیں سے محمد حنفیہ نے اٹھایا۔ عزاداروں، جیسے نواب کربلا نے بابا کو اٹھایا نا، علی مولا نے حسین کا چہرہ دیکھا اور رو کے فرمایا مجھے ہر بیٹا اٹھائے، حسین تو نے بڑے لاشیں اٹھانے ہیں، اور تو نے حسن کا جنازہ اٹھانا ہے، اور تو نے غازی کا لاشہ اٹھانا ہے، اور تو نے اور بیٹوں کے لاشیں اٹھانے ہیں۔ عزاداروں، گھر لے کر پہنچے۔ اب منظر کیا تھا؟ 21 والا دن تھا، چھوڑ دیا میں نے سارا مسائل۔ عزیزانو، میرے مولا نے اپنی ساری اولاد کو بلایا ہوا ہے، جو غازی کے مرید بیٹھے ہیں۔ عزیزانو، مولا علی کی ساری اولاد آئی ہوئی ہے، ایک مستور ہے اور ایک جناب غازی شہنشاہ ہے، جو بار بار ایک پردہ دار بی بی کو روکتے ہیں، ابھی نہیں جانا، ابھی نہیں جانا۔ عزیزانو، علی کی بیٹی بابا کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، غازی کہتے تھے ابھی بطول کی اولاد کو وعدہ کرنے دو، وہ ہم کنیز کے بیٹے ہیں۔ عزیزانو، یہ بات سنی شریکت الحسین نے، رو کے کہا غازی وہ بھی تو علی کی بیٹی ہے۔ عزیزانو، ساری بیویوں نے مولا علی کے ساتھ وعدہ کیا۔ عزیزانو، میرے مولا نے صدا دی، مولا حسین کو بلایا، کہا میری شریکت الحسین بیٹی کو بلایا جائے۔ عزیزانو، شریکت الحسین عالیہ بی بی آ گئی، میرے مولا نے حسین بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، عالیہ بی بی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ بی بی نے رو کے کہا بابا بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں۔ رو کے فرمایا مجھے بطول کی وصیت تھی، میرے حسین کا خیال تم نے رکھنا ہے، اب دنیا سے میں جا رہا ہوں، میں تیرا بابا ہو کے حسین تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اگر میرے بی بی نے گریہ کیا، اچھا بابا حسین تو میرے سپرد، میں کس کے حوالے؟ سینے پہ 2 سال کے بیمار کربلا سوئے ہوئے تھے۔ عزیزانو، بی بی کا ہاتھ پکڑ کے بیمار کربلا کے ہاتھ میں تھما دیا اور رو کے کہا سجاد جانے اور بازار جانے اور دربار جانے۔ عزیزانو، عید کا دن تھا، مسلمانوں کی بیٹیاں عید کرتی رہی، جو غازی شہنشاہ کے مرید بیٹھے۔ ایک جملہ میں نے کہنا ہے، مولا حسن نے عید پڑھانے کی تیاری کی، میرے مولا نے عبا پہنی، عالیہ بی بی نے زخمی امامہ اٹھا کے حسن مولا کے سر پہ رکھا، مولا نے عید کی تیاری کی۔ عید جانے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے مولا نے اپنی بہنوں کو بلایا، رو کے کہا میرے بابا نے کہا تھا حسن میرے بعد تو ان کے لیے علی ہے، تو اولاد علی ہو، میں علی جیسی حجت ہوں، کیا مجھ سے عیدی نہیں مانگو گی؟ عزیزانو، عیدی کی بات آئی، اس وقت بی بی نے کہا جو کچھ مانگو مجھے عطا کرو گے؟ عزیزانو، مولا نے فرمایا میں علی جیسی حجت ہوں، مانگو کیا مانگتی ہو؟ عزیزانو، شریکت اور حسین بی بی آگے بڑھی اور رو کے کہا حسن بھائی غازی سے کہو میرے بابا علی کا لباس پہنے اور ہمارے صحن میں چلنا شروع کرے، اور ہمیں پتہ چلے گا ہماری کی زیارت ماتم حسین۔